بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، وہ آدمی دنیا کا خوش قسمت ترین انسان ہے جسے اللہ تعالیٰ اپنے گھر کا امام بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے امام کعبہ کو ایسی آواز عطا فرمائی کہ بچہ بچہ ان سے محبت کرتا ہے، ان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے ترستا ہے۔ امام کعبہ جن کو عبد الرحمن السدیس کہا جاتا ہے، وہ اس جگہ کے امام ہیں جہاں 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں۔ شیخ عبد الرحمن السدیس کے ساتھ ایک ایسا معجزہ پیش آیا جس نے ان کے ہوش اڑا کر رکھ دیے۔ وہ اس معجزے کی وجہ سے کئی دن سو نہ سکے۔ وہ کہتے ہیں اس واقعے نے میرے ایمان میں اضافہ کر دیا۔ رمضان کا مہینہ تھا، انتہا کی گرمی تھی۔ عبد الرحمن السدیس نے رمضان کے پہلے روزے کی تراویح پڑھائیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے۔ صبح کو انہوں نے سحری کی، اس کے بعد فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد کچھ دیر آرام کرنے کے لیے سو گئے۔ عبد الرحمن السدیس نے ایک ایسا خواب دیکھا جس نے ان کو ہلا کر رکھ دیا۔ جدہ کی ایک مشہور عورت جو برے کاموں کی وجہ سے پورے علاقے میں مشہور تھی، وہ شرع عام بتوں کی پوجا کیا کرتی۔ شیخ عبد الرحمن السدیس کو غیب سے آواز آئی کہ اس عورت کو اسلام کی تبلیغ کرو۔ شیخ صاحب کی جب آنکھ کھلی تو وہ انتہائی حیران پریشان ہوئے کہ وہ اس عورت کو کس طرح تلاش کریں۔ اگر انہوں نے اس عورت کو تلاش کرنے کی کوشش کی تو لوگ انہیں بدنام کریں گے۔ چنانچہ شیخ عبد الرحمن السدیس نے خواب کو نظر انداز کر دیا۔ امام کعبہ بیت اللہ کے اندر 5 نمازیں ادا کرتے رہے، قرآن مجید کی تلاوت میں سارا دن گزارتے۔ دوسرے دن امام صاحب کو دوبارہ یہی خواب نظر آیا۔ امام صاحب نے پھر خواب کو نظر انداز کر دیا۔ مسلسل 4 دن تک انہیں یہ خواب آتا رہا۔ بالآخر انہوں نے اس عورت کے گھر میں جانے کا فیصلہ کر لیا۔ امام کعبہ نے اپنے ملازم سے تمام بات کر کے اسے آگاہ کیا کہ فلاں عورت کو تلاش کرنا ہے۔ ملازم نے اس عورت کے گھر کو تلاش کر لیا۔ چنانچہ امام صاحب اپنے ملازم کے ساتھ اس عورت کے گھر میں پہنچ گئے۔ اس عورت نے جب امام صاحب کو اپنے گھر میں دیکھا تو وہ حیران پریشان ہو گئی۔ اس نے امام کعبہ اور ان کے ملازم کی خوب خدمت کی۔ شیخ عبد الرحمن السدیس نے اس عورت سے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا کہ میں تمہیں ایک خدا کی عبادت کی تبلیغ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ وہ عورت کہنے لگی، بے شک میں بتوں کی عبادت سے اکتا گئی ہوں۔ میں ایک خدا کی قائل ہوں، لیکن میں اس وقت تک ایمان نہیں لاؤں گی جب تک میں خدا کو نہ دیکھ لوں۔ شیخ عبد الرحمن السدیس اس عورت کی بات سن کر حیران پریشان ہو گئے کہ اس عورت نے کس طرح کی عجیب شرط رکھی ہے، اس عورت کو کس طرح اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ عبد الرحمن السدیس نے اس عورت سے وعدہ لیا کہ وہ آئندہ کسی بھی قسم کا غلط کام نہیں کرے گی۔ اس عورت نے عبد الرحمن السدیس سے وعدہ کر لیا۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ عورت کے گھر میں فاقوں کا عالم شروع ہو گیا۔ اس عورت نے آہستہ آہستہ گھر کا سارا سامان بیچنا شروع کر دیا۔ اس عورت کی 4 سال کی ایک چھوٹی سی بیٹی تھی۔ ایک دن وہ بھوک سے بلکنے لگی تو اس بدکار عورت نے اپنے گھر سے تانبے کے برتن لیے اور بازار میں بیچنے کے لیے چلی گئی۔ اس کے برتنوں کی قیمت 20 ریال سے زیادہ نہ تھی۔ بازار میں وہ جس بھی دکان پر جاتی تو وہ اسے عجیب سی نظروں سے دیکھنا شروع کر دیتا۔ وہ اس کے برتنوں کی قیمت لگانے کی بجائے اس کے چست بدن کو دیکھتا۔ کئی لوگوں نے اس کا ہاتھ پکڑا، وہ لوگوں کو رو رو کر بتاتی اس نے ہر برے کام سے توبہ کر لی ہے، لہٰذا اب وہ یہ کام نہیں کرے گی۔ لوگوں نے برتنوں کی بجائے اسے 1000 ریال کی پیشکش کی، مگر اس نے ہر کسی کی بات کو ٹھکرا دیا۔ اب وہ عورت دکانداروں کے رویے اور نظروں سے تنگ آ کر گھر کی جانب چل پڑی۔ وہ مجوسی کے عالم میں سوچنے لگی کہ یہ کس طرح کے مسلمان ہیں جن لوگوں کو اپنی ایمان کی بھی فکر نہیں، یہ مجبور لوگوں کو خریدتے ہیں۔ اس نے دل میں فیصلہ کر لیا وہ ہرگز مسلمان نہیں ہوگی۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ اتنے میں بازار سے ایک نوجوان نے عورت کو آواز دی، بہن کیا آپ یہ برتن مجھے فروخت کرو گی؟ یہ بازار کی بالکل آخری دکان تھی۔ اس عورت نے تمام برتنوں کو نوجوان کی میز پر رکھ دیا۔ جبکہ نوجوان نے اسے 50 ریال دیے۔ وہ عورت نوجوان کے رویے سے انتہائی متاثر ہوئی کہ چلو کوئی تو ملا جو میری شکل و صورت کے نہیں بلکہ میرے سامان کے پیسے دے رہا ہے۔ اگلے دن اسی عورت نے پھٹا پرانا برقع پہنا، نقاب کر کے ہاتھ میں کچھ برتن لے کر اسی بازار میں آئی۔ اس نے اپنی حالت کو اس طرح بنایا کہ دیکھنے والوں کو پتہ چلے کہ وہ ایک غریب بڑھیا ہے۔ آج بازار میں کسی نے اس کے جسم کی طرف نہیں دیکھا بلکہ ہر کسی نے اس کے برتنوں کی قیمت لگائی۔ وہ عورت سمجھ گئی یہ لوگ اللہ کے نہیں بلکہ خوبصورت جسموں کے پجاری ہیں۔ اب دوبارہ اسی نوجوان کے پاس پہنچی جسے کل اس نے 50 ریال میں برتن فروخت کیے تھے۔ نوجوان اپنے کام میں مصروف تھا۔ وہ عورت نوجوان کو کہنے لگی، میں یہ برتن بیچنے کے لیے آئی ہوں،
میں اس کو 20 ریال میں بیچوں گی کیونکہ میری بیٹی بیمار ہے، لہٰذا مجھے اس کی ادویات کی ضرورت ہے۔ نوجوان برتنوں کو دیکھ کر کہنے لگا، ماں جی آپ کے برتن انتہائی عمدہ اور قیمتی ہیں، ان کو 100 ریال میں خریدوں گا۔ برقعے میں لپٹی عورت نوجوان کو کہنے لگی، کیا تم میرا مذاق اڑا رہے ہو؟ اس نے کہا، ہرگز نہیں۔ نوجوان نے عورت سے برتنوں کو لیا اور اسے 100 ریال دے دیے۔ یہ عورت بہت حیران ہوئی، چنانچہ وہ دوائیں دیتے ہوئے اپنے گھر کی جانب چل پڑی۔ عورت کی یہ شرط تھی کہ وہ اس وقت تک ایمان نہیں لائے گی جب تک وہ اللہ کو دیکھ نہ لے۔ چنانچہ وہ عورت 5 دن کے بعد اسی نوجوان کے پاس آئی، اسے پوچھنے لگی، تم کس طرح کے دکاندار ہو؟ تم نے 10 ریال والی چیز 100 ریال میں کیوں خریدی؟ وہ کہنے لگا، میں نے تم سے برتن نہیں بلکہ تمہاری بچی کے لیے پیسے دیے تھے۔ میں نے یہ سب کچھ اس لیے کیا تھا کہ کہیں تمہیں دوبارہ گھر کا سامان فروخت کرنے کی نوبت نہ آئے، 1 مہینے تک تمہاری اچھی طرح گزر بسر ہو جائے۔ نوجوان سے متاثر ہو کر عورت نے کلمہ پڑھنے کا فیصلہ کر لیا، چنانچہ اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئی۔ اب اس عورت نے دوبارہ عبد الرحمن السدیس سے ملاقات کی، انہیں بتانے لگی، میں نے کلمہ تو پڑھ لیا مگر میں نے ابھی تک خدا کو نہیں دیکھا۔ امام کعبہ فرمانے لگے، دنیا میں وہ آنکھ نہیں جو خدا کو دیکھ سکے، ہاں تم خدا کو اپنے پاس محسوس کر سکتی ہو۔ تم رات کو نوافل ادا کرو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو نمازوں کے ذریعے نوافل کے ذریعے مجھے راضی کرتے ہیں میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ جب میں ان سے محبت کرنے لگوں تو میں ان کا کان بن جاتا ہوں، میں ان کی آنکھیں بن جاتا ہوں، ان کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتے دیکھتے اور محسوس کرتے ہیں۔ جب وہ مجھ سے مانگتے ہیں تو میں دیتا ہوں، جب وہ بخشش طلب کرتے ہیں تو میں انہیں بخش دیتا ہوں، جب وہ میری پناہ میں آتے ہیں تو میں اسے پناہ دیتا ہوں۔ عبد الرحمن السدیس فرمانے لگے، تم ان باتوں پر عمل کر کے خدا کو راضی کر سکتی ہو۔ عبد الرحمن السدیس اس عورت سے کہنے لگے، ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام 40 راتوں کے لیے کوہ طور پر گئے، وہ 40 دن وہاں روزے رکھتے رہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہے۔ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرط محبت میں آ کر اللہ تعالیٰ سے اپنی خواہش کا اظہار کر دیا کہ اے میرے رب، میں تیری زیارت کا طلبگار ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے جذبات کی قدر کرتے ہوئے فرمایا، اس پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر یہ پہاڑ میرے جمال و جلال کو برداشت کر سکا تو بھی میرا دیدار کر سکے گا۔ یوں ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کا تھوڑا سا جلوہ پہاڑ پر ڈالا تو بلند و بالا پہاڑ ریت کے ذروں میں تبدیل ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر نیچے گر پڑے۔ جب ہوش آیا تو پکار اٹھے، یا اللہ تو عظیم ہے، تو صاحب جمال ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے لگے، پھر کہنے لگے، یا اللہ تیرا فرمان سچا ہے، واقعی کوئی آنکھ تیرے دیدار کی سخت نہیں رکھتی۔ عبد الرحمن السدیس کہنے لگے، جب ایک نبی اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتا تو ہم اور تم کس طرح اللہ تعالیٰ کا دیدار کر سکتے ہیں؟ دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، مزید ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔